مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی. یہ فرمایا کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے. لوگ یہ سمجھتے کہ سستا مل جاوے ہم کو، کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے. تو مہنگا کیا کہ ناگواریاں برداشت کرنا، اور کچھ نہیں. کہ تھوڑی ناگواری آئے گی، تھوڑی کڑواہٹ آئے گی، تھوڑی تکلیف آئے گی، تھوڑی مخالفت آئے گی، پھر کہ اس کے بعد شان خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. دین کے کام کرنے میں حالات آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں کہ ہاں یہ ہوگا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ نہیں یہی ہوگا. جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے نا تو اس کے چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں. دیکھنا گلاب کے پودے کو، یہ بہت خوشنما گلاب ہے اور اس کے چاروں طرف کانٹے ہیں. ایسے دین کہ جب دین کے کام کو آدمی شروع کرتا ہے تو ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے، ابتدا رکاوٹوں سے ہوتی ہے. اور یہ رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے ترقی دینے کے لیے، رک جانے کے لیے نہیں کہ رکاوٹ کی وجہ سے رک گیا، کہ رکاوٹ کی وجہ سے رک گیا تو رک جائے گا. یہ ڈالی ہے رکاوٹ ترقی کے لیے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے دواؤں میں کڑواہٹ ڈالی گئی ہے کہ دوا ہے، علاج ہے، یہ میٹھا نہیں ہوتا، یہ خوشگوار نہیں ہوتا، کہ علاج گرا ہوتا ہے، علاج کڑوا ہوتا ہے، علاج مہنگا ہوتا ہے. لیکن اسی گرانی میں، اسی مہنگائی میں، اسی کڑواہٹ میں بیماری کا دفع ہے کہ بیماری دفع ہو جائے گی اور بدن میں تندرستی آ جائے گی. اس لیے سمجھدار بیمار جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو علاج کے لیے تیار کر لیتا ہے کہ میرا علاج کراؤ، چاہے جتنے پیسے لو. وہ جتنا مشکل ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے کہ 3 مہینے کا پلاسٹر ہوگا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے 3 مہینے کا پلاسٹر ہوگا، ہاں تب جا کر یہ ٹانگ صحیح ہو جائے گی، 3 مہینے لگیں گے تو تیار ہو جائے گا. ہمارے ہاں ایک آدمی کے کمر میں تکلیف ہو گئی تو 6 مہینے لکڑے کے تخت پر اس کو لیٹایا. 6 مہینے. جب 6 مہینے ہوں گے تو کمر کے جو منکے ہیں وہ جڑیں گے، دوائی چلے گی، مگر آپ کو اس تختے پر 6 مہینے رہنا ہے. ایسے ہی سیدھا ساری حاجتیں اسی طرح پوری ہوگی. تو 6 مہینے انہوں نے اس طرح لکڑی کے تخت پر گزارے اور وہ جڑ گئے، پھر چلتا پھرتا ہو گیا. دین میں بھی یہی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. یہ فرمایا کہ یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے. مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی. یہ فرمایا کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے. لوگ یہ سمجھتے کہ سستا مل جاوے ہم کو، کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، مہنگا ہے. تو مہنگا کیا کہ ناگواریاں برداشت کرنا، اور کچھ نہیں. کہ تھوڑی ناگواری آئے گی، تھوڑی کڑواہٹ آئے گی، تھوڑی تکلیف آئے گی، تھوڑی مخالفت آئے گی، پھر کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس لیے فرماتے تھے کہ دین حق ہے اور حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. کہ جب کام پورا ہو جائے گا اور کام کو پورا کر کے اللہ کو بتاؤ گے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسانیاں لاوے گا. ہاں اس لیے حکم ہے کہ امیدوار رہو اللہ سے اچھے حالات کے،
اچھے حالات کے امیدوار رہو اور کام کرو اور بشارتیں لو. حدیث پاک میں ہے بشارت لو. ابشروا واملوا ما یسرکم، حدیث پاک میں ہے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں لو. اللہ بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، فضیلتیں سناتے ہیں کہ بس یہ فضیلتیں لو، یہ بشارتیں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے اچھے حالات کے، کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات لاوے گا اور ایسے حالات لاوے گا کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ فرمایا. اور کیسے لاوے گا؟ کہ اللہ اپنی قدرت سے لاوے گا. ہاں، اللہ کسی سبب کا پابند نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات اچھے ہو جائیں گے، تعداد اچھے ہوگی تو کچھ نہیں. ساری چیزیں بعد میں ہیں، اللہ کی قدرت اول آخر ہے. جو کچھ ہوگا اللہ کی قدرت سے ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں لو، خوشخبریاں سنو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے، یقین کرو ایسے حالات کے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے. یہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت ہوگی. یہ فرمایا آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی محنت ہوگی. لیس للانسان الا ما سعى، کہ آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کی محنت کے. اس لیے اپنی محنت کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہے. ایک ایک حکم میں بڑی طاقت ہے، ایک ایک حکم میں بڑی طاقت. اگر وہ حکم زندگی میں آ گیا تو اس حکم کے ساتھ جو اللہ کی طاقت ہے وہ زندگی میں ساتھ دے دے گی. ایمان میں ایک طاقت ہے، نماز میں ایک طاقت ہے، زکوٰۃ میں ایک طاقت ہے، روزے میں ایک طاقت ہے، ذکر میں ایک طاقت ہے. اب یہ سارے احکام زندگیوں میں آئیں گے اور اس پر زندگی عمل پر پڑے گی تو اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے وہ ساتھ دے دے گی. اس لیے ایمان والا اپنے عملوں سے کامیابی لیتا ہے اور دنیا کے اسباب کو حکم کے ساتھ استعمال کرتا ہے. دنیا کے اسباب کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے کہ اس کو چھوڑو، کہ چھوڑنے کی دعوت ہماری نہیں ہے کہ دکان چھوڑو، مکان چھوڑو، گھر چھوڑو، کہ چھوڑ دینے کی دعوت ہماری نہیں ہے. چھوڑ دینے کی دعوت ہماری نہیں ہے. دین کی دعوت جو ہے وہ حکموں کے پابند ہونے کی ہے کہ اپنے آپ کو حکموں کا پابند کرو یقین کے ساتھ، یعنی محنت کرتے ہوئے عمل کریں گے. جب محنت ہوں گے تو محنت کے درجے میں یقین آئے گا اور دین سیکھیں گے تو عمل صحیح ہوگا. تو یقین بھی صحیح ہوا، عمل بھی صحیح ہوا، اب حالات صحیح ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محنتوں کی دعوت ہے. ہاں، کہ تھوڑے ناگوار حالات آئیں گے کہ حالات کو برداشت کر لو. ہاں، جیسے بیمار اور ضرورت مند اپنے حالات برداشت کر لیتا ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے، ایسے ہی ایمان والا کہ اپنے دین کی وجہ سے اپنے حالات کو برداشت کرے. ہاں، یہ حالات کو برداشت کرنا اس کو صبر کہتے ہیں. ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان والا اپنے اللہ کے حکموں کے لیے صبر کرے، کہ صبر سے حالات بنیں گے، صبر سے حالات بنیں گے، صبر سے بدلہ بڑھ جائے گا. کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور بے حساب بدلہ کہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے. تمام نبیوں کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے. تمام نبی، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے یہ بات رکھی کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ نبی آپ بھی ایسا بڑا صبر کریں جیسے بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا. کہ نوح علیہ السلام نے صبر کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا دوسرے نمبر میں، تیسرے نمبر میں موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر میں عیسیٰ علیہ السلام. یہ چار بڑے بڑے پیغمبر ہیں کہ جن کا صبر بہت بڑا ہے اپنے دین ایمان کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے حکموں کو امت میں لانے کے لیے. یہ 5ویں نمبر موجود صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کا صبر بھی ایسا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صبر کیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے ایسی تکلیفیں دی گئی ہے کہ ایسی تکلیف کسی کو بھی نہیں دی گئی ہے.